بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن میں ایک زبردست عمل بتایا جا رہا ہے کہ جس کے برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام ضروریات حاجات پورے فرمائیں گے، اور اس کے برکت سے اس وظیفے کے برکت سے اللہ جل شانہ تمام مالی پریشانیاں دور فرمائیں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ جل شانہ تمام مشکلات آسان فرمائیں گے، اور اس کے برکت سے اللہ جل شانہ اتنا رزق انسان کو دے گا جتنے انسان چاہتا ہے، کہ انسان کے سوچ اور سمجھ سے بھی باہر ہو۔ اس جمعے کے دن چند منٹ میں اس وظیفے کو کرے۔ انشاءاللہ 3 اعمال ہے، بہت مختصر ہے۔ انشاءاللہ جو آدمی اس کو کرے گا، اس کے برکت سے اللہ جل شانہ انسان کی مالی پریشانی اور اس طرح انسان کو جو ضرورت چاہیے، گھر گاڑی جو بھی ہو، اللہ جل شانہ اس وظیفے کی برکت سے انسان کو دے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں اللہ جل شانہ کا دینے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ تو اللہ جل شانہ تمام کائنات کو چلا رہی ہے، تو اس طرح اللہ جل شانہ تمام کائنات کو رزق بھی اللہ جل شانہ کے ذات دے رہی ہے۔ تو اس طرح حدیث میں بھی آتا ہے، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، بے شک رزق بندے کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح بندے کو موت تلاش کرتی ہے۔ جس طرح موت سے انسان کہیں نہیں بھاگ سکتا، اس طرح انسان رزق سے کہیں نہیں بھاگ سکتا۔ جسے واقع آتا ہے کہ موت جس جگہ جس وقت میں مقرر ہے، اس وقت وہ موت انسان کو آئے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے دیکھا تو ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو مصر میں بیٹھے ہوئے ہے اور اس کا سانس نکالنا ہندوستان میں لکھا ہوا ہے، یہ کیسا ہے؟ پر بہرحال جبرائیل علیہ السلام نے اس کو خوب دیکھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام چلے گئے تو سلیمان علیہ السلام کو اس آدمی نے کہا، جی یہ کون تھا؟ اس نے کہا، یہ تو جبرائیل علیہ السلام۔ اس نے کہا، مجھے تو ڈر لگا، مجھے تو بہت گور کر دیکھ رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہزاروں میل دور اس کو لے گیا۔ جب وہاں پہنچ گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، آپ کا موت کا یہاں لکھا ہوا تھا اور آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، بس وہاں سے روح قبض کر دی۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب جبرائیل علیہ السلام پھر آیا تو سلیمان علیہ السلام نے سارا واقعہ سنا۔ اس نے کہا، اچھا وہ آدمی تو اس کا وہاں روح قبض ہو چکا ہے، میں جب یہاں آیا میں پریشان ہوا کہ اس کا وقت وہاں مقرر ہے، یہ یہاں کیسے بیٹھے ہوئے، تو میں نے وہاں اس کا روح قبض کر لیا۔ تو اس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا، ان الرزق لیطلب العبد، یہ رزق بھی اس طرح انسان کو طلب کرتا ہے، یہ رزق بھی انسان کے تلاش میں ہے، جیسا کہ موت انسان کے تلاش میں ہے۔ جیسا انسان موت سے نہیں بھاگ سکتا، ایسا رزق سے بھی نہیں بھاگ سکتا۔ بس ہم اللہ جل شانہ پر یقین رکھے تو اللہ جل شانہ ہمارے تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کو موت آئی تھی، اور اسی دن قیامت بھی قائم ہوگا۔ تو جمعہ کے دن جو آدمی سورۃ یاسین پڑھتا ہے، پھر سورۃ صافات پڑھتا ہے، اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، اللہ جل شانہ تمام حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرماتے ہیں۔ اس طرح آخر میں یعنی عصر اور مغرب کے درمیان کثرت سے درود شریف جو آدمی پڑھتا ہے، اس کے تمام ضروریات حاجات غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے اللہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ 2 اعمال یہ ہو گئے، اور جس عمل کو ہم بتائے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یا باسطو 100 مرتبہ پڑھے، یا باسطو، اور 7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں۔
7 مرتبہ سورہ کوثر پڑھے، اور پھر 21 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ تینوں اعمال کرے۔ اس کے بعد دعا مانگے، جمعہ کے دن کسی بھی وقت کرے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ تمام ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائیں گے۔ یا باسے تو 100 مرتبہ، اور اسی طرح حسبنا اللہ 100 مرتبہ، یا جو تعداد بتائے اس تعداد میں، یا 100 مرتبہ پڑھے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور سورہ کوثر 7 مرتبہ پڑھے، اول آخر درود شریف پڑھے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ تمام ضروریات حاجات غیبی خزانوں سے پورے فرمائے۔ دوستو خود کرے کہ شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھائے اور کوئی بھی محروم نہ رہ جائے۔ والسلام۔